اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات جو اس کلاس تاریخ اسلام میں شرکت کر رہے ہیں ان کے اتنے سلام عرض کرتے ہیں، اور آج یہ ہمارا 9واں لیکچر ہے، تو 3 لیکچر اور رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جنگ بدر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور پھر آپ نے کچھ دن قباء کے مقام پر قیام کیا، اور وہاں پر مسجد قباء جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ میں آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام کیا اور وہاں پر مسجد نبوی بنوائی، اور ساتھ جو ہے رسول پاک کی بیویوں کے لیے حجرے بنے، اور دوسرے صحابہ نے بھی مسجد کے ارد گرد جو ہے اپنے مکان بنا لیے، اور پھر وہ ان کے گھروں کے جو دروازے تھے وہ بھی مسجد کے سین میں کھلتے تھے، تو پھر حکم آیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے آپ کے دروازے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے کے، تو لہٰذا سب دروازے بند کر دیے گئے۔ تو مسجد النبوی جو ہے وہ مرکز اسلامی تھا، وہی مسجد جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی کام دے رہی تھی، اور وہیں پر ہی جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا بھی کام وہی کر رہی تھی، وہاں مشورت ہو رہی تھی، جنگی مشورے یعنی جب کرنے ہوتے تھے وہاں پر ایک کمانڈروں کے اجلاس ہوتے تھے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی وہی سینٹر تھا۔ تو یہ مسجد نبوی جو ہے یہ کافی سارے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک برآمدہ تھا، صفہ جس کو کہتے ہیں، اصحاب صفہ۔ صفہ کا مطلب وہ اونچی جگہ، پلیٹ فارم یا وہ برآمدہ، تو جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو کہ جن کے گھر بار نہیں تھے مدینے میں، اور وہ ان کو کوئی کام کاج بھی نہیں تھا، وہ اس طرح سے غربت کے حال میں وہ رہتے تھے اور مسجد میں ہی سو جاتے تھے۔ تو پہلے تو یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے ان کے لیے، پھر زیادہ وہ برآمدہ سے بنایا گیا، وہاں پر رہتے تھے، اس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ البتہ وہاں سے جو تربیت پانے والے اصحاب ہیں ان کے اخلاص میں اور ان کی قربانی میں، اثار میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت یعنی باوفا صحابہ تھے، انہی میں یہ حضرت بلال بھی تھے، اور حضرت سعید خدری بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ابو ذر غفاری جو ہیں وہ پہلے کچھ عرصہ رہے حضرت ابو ذر غفاری، اور پھر انہوں نے اپنا گھر بنایا، تو بہرحال یہ اصحاب صفہ جو ہیں وہاں رہتے تھے۔ تو رسول پاک نے آتے ہی اپنی حکومت تشکیل کی، یعنی میثاق مدینہ کیا، جو وہاں پر یہودی آباد تھے ان سے میثاق کیا، اور مختلف قبیلوں سے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا، اس کی تقریباً 47 شکیں تھیں۔ تو اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گویا کہ فوج کی تشکیل دی، اگرچہ اس طرح سے تو نہیں جس طرح آج کل منظم ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ لشکر اسلام کی تشکیل۔ پیغمبر اسلام مکہ میں سکونت کے دوران فقط ایک مبلغ تھے، یعنی جب تک آپ رہے ہیں مکہ میں تو اس وقت تک جو ہے آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور تکلیفیں سہتے تھے، اذیتیں سہتے تھے، اور اس وقت حکم بھی نہیں تھا لڑنے کا، تو لہٰذا صبر کے ساتھ جو ہے مسلمان وہاں پر رہ رہے تھے۔ اور جب آپ مدینے آئے ہیں تو الحمدللہ کہ حکومت بھی تشکیل ہو گئی، تو اس وقت پھر آپس میں بھائی چارہ بھی ہے، مہاجر اور انصار کا بھائی چارہ بھی آپ نے قائم کیا، اور ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو ایک نیا معاشرہ اسلامی جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ تو اس وقت پھر ضرورت تھی کہ جو ہے اب حفاظت کے لیے ایسے دستے بھی ہوں جو مدینے کی حفاظت کر سکیں، چونکہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ تو اتنے دشمن تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی رسول کریم جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن بہرحال رسول پاک نے فوجی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دی، تھوڑے تھوڑے سپاہیوں کو، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 200، تو ان کو مختلف جگہ پر مدینے کے ارد گرد بھیجتے تھے، اور
ایک ہوتی ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ وہ لڑائی سے ہی ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفی تشریف لے گئے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جیسے مثلا 50 آدمیوں کا دستہ، 100 کا، زیادہ سے زیادہ 200 آدمیوں کو دستے کی بات یعنی کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے عبیدہ بن حارث کو 60 افراد پر مشتمل سریہ، جس نے 8 مہینے میں ابو سفیان کے گروہ کا پیچھا کیا، 8ویں مہینے میں، یعنی جب آپ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ہجرت کے 8ویں مہینے میں، آپ کو پتا ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہجرت ہوئی تھی، تو اس کے 8 مہینے میں ابو سفیان کے گروہ کا پیچھا کیا، اور سعید بن وقاص کا 20 افراد پر مشتمل سریہ جس نے 9ویں مہینے میں قریش کے قافلے کا پیچھا کیا لیکن اس کو پا نہ سکے۔ اس طرح خود پیغمبر اسلام نے 11ویں مہینے میں مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ قریش کے قافلے کا تعاقب کیا اور سرزمین ابوا تک پہنچ گئے لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اب یہ بھی تھا کہ چونکہ مہاجرین جو آگے تھے ان کے گھروں پر بھی دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، ان کی زمینوں پر، اور یعنی ان کو وطن سے بے دخل کر دیا گیا، تو اب یہاں پر ایک نئی قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو رسول پاک چاہتے تھے کہ ان کو بتایا جائے کہ جن لوگوں نے اتنے ہمیں اذیتیں دی ہیں، ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دیا ہے، تو اب چونکہ قریش کے لوگ جو تھے وہ ان کا مرکزی جو کام تھا وہی تجارت تھا، یعنی مکہ میں تو پہاڑ ہیں اور مطلب صحرا، وہاں تو کوئی اس طرح سے زراعت نہیں ہوتی تھی، لیکن مدینہ جو ہے وہاں زراعت ہوتی تھی، زمین ہموار بھی تھی، اور یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینے میں رہتے تھے یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، تو وہ کرتے تھے تجارت، اور وہ یمن کی طرف ایک کبھی قافلہ لے جاتے، کبھی شام کی طرف، تو شام جو ہے کی طرف جب جاتے تھے وہ مدینے کے قریب سے وہ گزرتا تھا راستہ، تو اس لیے رسول پاک نے جو ہے بعض لوگوں کو یعنی کچھ سپاہی دے کر بھیجا تاکہ وہ ان قافلوں کو ذرا روکیں، تاکہ جو ہے ان کے کاروان کو ضبط کیا جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ مداوع بھی ہو سکے۔ جن لوگوں کے مکانوں پر قبضے کر لیے مکے پر، ان کو تکلیفیں دی، اور پھر اب وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ بھی تجارت نہ کر سکیں، تاکہ وہ مزید پھر حملہ کرنے کی بھی جرت نہ کریں، اور ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نقل و حرکت کے ذریعے قریش کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں کہ مدینہ میں بھی مکہ کی طرح مسلمانوں کے کاموں میں رکھ نہ ڈالیں تو ان کا تجارتی راستہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور ان کا تجارتی مال مسلمانوں کے ذریعے ضبط ہو سکتا ہے۔ یہ وارننگ گہری طور پر مشرکین مکہ کو، کہ جن کے نزدیک تجارت ایک حیاتی مسئلہ تھا، روکنے کے لیے ایک قوی محرک تھا اور ایک واقعی دھمکی تھی، تاکہ اپنے محاسبات میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے رویے میں تجدید نظر کریں۔ البتہ یہ خیال رہے کہ مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ مشرکین مکہ کے اموال کو ضبط کر لیں، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو مکہ ترک کرنے کے لیے مجبور کیا تھا اور ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا تھا۔ لیکن یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام کا دائرہ کار ذاتی انتقام اور فردی حساب چکانے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر در حقیقت دو بڑی قدرت کے ٹکراؤ میں بدل چکا تھا، اور طرفین ایک دوسرے کے سپاہیوں کو کمزور کرنے میں لگ گئے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی نظر میں دشمن کو اقتصادی نقصان پہنچانا اور ان کے اندر رعب و وحشت کا ڈالنا تھا، ان کے تجارتی مال یا مال غنیمت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ جیسا کہ عبداللہ بن جاش کے سریہ اور جنگ بدر تک مشرکوں کا کوئی مال مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا، یہ سرگرمیاں ایک طرح سے مسلمانوں کی جنگی قدرت کی نمائش اور مشرکین مکہ کے لیے وارننگ تھی کہ مدینے پر فوجی حملہ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ مسلمانوں میں دفاعی قوت پیدا ہو گئی تھی اور وہ ان کے حملوں کا دفاع کر سکتے تھے۔ تو جنگ بدر کی جو وجوہات کہی گئی ہیں ان میں سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک سریہ وہی جو یعنی چھوٹا دستہ جو بھیجا جاتا ہے کسی مہم پر، اس کو سریہ کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن جاش کو رسول پاک نے چند لوگوں کو ان کے ساتھ کیا اور ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو منزل نخلا پر جا، مکے اور طائف کے درمیان منزل تھی، وہاں پر جا کے کھولنا،
تو جہاں وہاں پہنچے اور انہوں نے کھولا تو ان کو ہدایت بھی کی گئی تھی کہ وہاں چھپ کر قریش کو دیکھو اور ہم کو وہاں کی صورتحال کی اطلاع کرو۔ عبداللہ نے اعلان کیا کہ وہ پیغمبر کے حکم کی اطاعت کرنے میں بڑھنا چاہتے ہیں، آگے کون ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو ان کے ساتھ لوگ تھے تقریباً 20 کے قریب، تو سب آمادہ ہو گئے۔ اچھا، وہاں ان کو بھیجا تھا کہ صرف بتائیں نقل و حرکت دشمن کی کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال وہاں پر ایک قافلہ آ رہا تھا عمر بن الحضرمی کی سرپرستی میں، تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جو ہے ویسے بھی وہ جو دن تھا وہ ماہ حرام، یعنی جو مہینے ہوتے ہیں نا، رجب کا مہینہ اور ذیقعد، ذوالحج اور محرم، یہ مہینے چار، یہ دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگ حج کرنے آئیں اور واپس خیر خیریت سے چلے جائیں۔ تو جنگیں بھی نہیں ہوتی تھی، لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے لوگ ان مہینوں میں۔ تو بہرحال ماہ رجب کا آخری دن تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے تو تقدس حرم کی خاطر ان سے جنگ نہیں ہو سکے گی، اور اگر یہاں سے ہم ان سے جنگ کریں تو ماہ حرام کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ آخرکار قافلے پر حملہ کر دیا گیا اور عمر بن الحضرمی کو قتل کر ڈالا، لوگوں کو اسیر کیا اور مال غنیمت لے کے مدینے آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں نے خود سرانہ یہ کام کیا، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، تو لہٰذا آپ نے نہ وہ اسیر لیے اور نہ وہ مال غنیمت لیا۔ لیکن اس واقعہ کا اتنا چرچا ہو گیا کہ دیکھیں جی، یہ جو ہیں مسلمان، یہ ان مہینوں کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ و جدال جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پیغمبر یہ آپ سے محترم مہینوں میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار کرنا ہے، اور اہل مسجد الحرام کو وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے محترم مہینوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم لوگوں نے تو ان کو مسجد الحرام سے نکالا ہوا ہے، ان کے اپنے وطن سے نکالا ہوا ہے، تو تمہارا تو فتنہ فساد جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کہ بھی جنگ، انہوں نے تو چلو غلطی سے حملہ کر دیا ہے اسلامی فوج کے سپاہیوں نے، لیکن تم جو کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے کہ مسجد نبوی سے مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا۔ قرآن میں ہے نا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ تو فرمایا کہ فتنہ فساد برپا کرنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ کفار و مشرکین برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ تو یہ آیتیں آئیں تو کچھ ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا، اور قریش کو فتنہ کا جو فساد پھیلا رہے تھے وہ ختم ہو گئی بات۔ تو ضمناً جو ہے وہ جس نے کام کیا تھا عبداللہ بن جاش جو ہے، تو ان کے لیے بھی مطلب وہ حسن نیت کی بنا پر، بہرحال اس کو معلوم نہیں تھا یہ نہ کرتے کام، کیونکہ رسول پاک نے جنگ کرنے کا تو حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے یہ جو حضرمی مارا گیا ہے اس کا خون بہا چاہتے تھے قریش کے لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش کے لوگ جو ہے نا وہ تجارت کا قافلہ لے کر ابو سفیان کی سربراہی میں وہ مکے سے شام کی طرف جا رہے تھے، اور ان کی تعداد جو اونٹوں کی تعداد 1000 تھی، ان کا سرمایہ تقریباً 50,000 دینار کا تھا، جس میں تمام قریش کے بڑے بڑے جو قبیلے ان کے سامان بھی تھا اور ان کے لوگ بھی تھے بعض۔ تو لہذا قافلوں کا قدرتی راستہ بدر کے علاقے سے شروع ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے قافلے کو ضبط کرنے کے لیے 313 افراد اور بہت کم امکانات کے ساتھ بدر کی طرف گئے، اور ابو سفیان شام سے پلٹتے وقت پیغمبر کے ارادے سے آگاہ ہو گیا۔ اچھا، وہ جاتے ہوئے تو نکل گیا تھا، اور واپس جب آ رہا تھا تو چونکہ پھر بھی بدر کے پاس سے گزرنا تھا، اور ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ بھئی مسلمان جو ہے نا اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں، تو اگر ہمارا جو ہے کاروان ان کے ہاتھ لگ گیا تو یہ سارا جو سرمایہ مکہ والوں کا اور تجارت کا سامان سب جو ہے وہ
ضبط کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جلدی سے اور مکہ والوں سے مدد لی، اور خود جو ہے نا قافلے کو دائنی طرف بحیرہ احمر کی طرف ساحل کی طرف اس نے موڑ دیا اور قافلے کو تیزی کے ساتھ خطرے کے مقام سے دور کر دیا۔ ابو سفیان کی درخواست پر 950 جنگجو مکہ سے قافلہ کی نجات کے لیے مدینہ کی طرف گئے، جبکہ مشرقین راستے میں ہی قافلہ کی نجات سے باخبر ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو سفیان جو ہے قافلے کو بچا کے لے گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں ابو جہل تھا ملعون، اور وہ چاہتا تھا ہر قیمت پر مسلمانوں کا کلا کما کیا جائے اور یہ جنگ ہی ہونی چاہیے تاکہ اس یعنی مسلمان جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن بعض جو تھے عقبہ اور شیبہ، اور ایک امیر شام جو ہے معاویہ، اس کا ایک نانا تھا اور ایک تایا تھا، اور یہ ابو جہل تھا، یہ عتبہ شیبہ، یہ سردار تھا ابو جہل اس کی قیادت میں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ہمارا جو کاروان ہے سامان تو بچ گیا ہے، تو لہٰذا آپ لڑائی نہ کریں، واپس چلتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے نا مسلمانوں کو مدد چکھا کے آئیں گے۔ تو لہٰذا وہ آگے بڑھے اور بدر کے مقام پر جب مسلمان موجود تھے تو 17 رمضان کی صبح کو جنگ کا آغاز ہوا۔ شروع میں حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ مقابلے میں گئے ہیں، کیونکہ ادھر سے آئے ہیں وہ ہے عتبہ اور شیبہ اور ولید، ایک یعنی معاویہ کا نانا ہے اور ایک جو ہے وہ نانے کا بھائی ہے، ایک ماموں ہے، اور ادھر سے 3 انصاری گئے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمارے قریش میں سے لوگوں کو بھیجو۔ تو لہٰذا وہ واپس آ گئے۔ تو رسول پاک نے پھر حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبیدہ بن حارث ان کو بھیجا۔ تو یعنی 2 چچا زاد بھائی ہیں اور ایک چچا ہے۔ تو جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے جوڑ کے ہیں۔ تو جنگ شروع ہوئی۔ تو مولا کائنات علی علیہ السلام کے سامنے جو آیا تھا جوان تھا ولید، تو اس کو تو آپ نے ایک ہی وار سے پھر نار کر دیا، اور حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل جو آیا تھا اس کو مار دیا، اور حضرت عبیدہ جو ہے لڑائی کر رہے تھے کہ اس مد مقابل کا وار چل گیا اور ان کے جو ہے نا ٹانگ پر وہ تلوار لگی اور خون بہ رہا تھا۔ تو بہرحال حضرت علی آگے بڑھے اور اس تیسرے کو بھی قتل کر دیا۔ تو جب یہ 3 آدمی ان کے قتل ہوئے تو پھر جنگ جو ہوتی ہے وہ گھمسان کی جنگ جس کو کہتے ہیں شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں 70 آدمی جو ہیں ان کے مارے گئے ہیں اور 14 آدمی جو ہیں یہ مسلمانوں کے شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر ہیں اور 8 انصار کے لوگ ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ اسی جنگ میں ابو جہل جو ہے وہ مارا گیا، کیونکہ سردار تھا ان کا، اور اسی طرح بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس جنگ میں 70 آدمی ان کے مارے ہیں، جس میں سے 35 آدمی جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے، بعض میں 36 لکھا ہے، تنہا آپ نے مارے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں۔ تو 3000 فرشتے جو ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی شکل میں آئے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شکل میں۔ اس لیے جو مرتا تھا وہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، جب ان کے گھر والوں یا دوسرے پوچھتے تھے کہ فلاں آدمی کو کس نے مارا، فلاں کو کس نے مارا، تو سارے کہتے تھے علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے۔ تو بہرحال 70 آدمیوں سے آدھے حضرت علی نے جو ہیں وہ قتل کیے ہیں، اور یہی جنگ جو تھی یہ ایک اہم موڑ تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ طاقت بن چکے ہیں، تو لہٰذا وہ بھاگ گئے اور مال غنیمت بھی چھوڑ گئے، اور ان کے 70 بندے گرفتار ہو گئے، اسیر ہو گئے، اور ان کو پھر جو ہے وہ بعض کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، اور بعض کو کہا گیا کہ 10 جوانوں کو جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ وہ 10 جوانوں کو یا بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور بقیہ اسیر جو ہے پیغمبر اکرم کے احسان پر آزاد ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی درخشاں کامیابی ان کے پہلے فوجی حملہ میں ہی قریش کے رعب و وحشت کو توڑ دیا، اور ان کو سرگرداں اور مبہوت کر دیا۔
لشکر قریش کی شکست اس قدر غیر متوقع تھی کہ جب رسول خدا کا نمائندہ لشکر اسلام کے مدینہ پلٹنے سے پہلے شہر میں داخل ہوا اور کامیابی کی خبر سنائی تو مسلمانوں کو شروع میں یعنی اس پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، جو مدینے میں لوگ رہ گئے تھے کہ واقعاً ایسا ہوا، بلکہ وہ سوچ رہے تھے شاید یہ جو دو آدمی پہلے داخل ہوئے مدینے میں یہ جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی کہ اسیروں کو شہر میں لایا گیا۔ اس کامیابی کا چرچا حبشہ تک پہنچا۔ جب نجاشی کو یہ خبر ملی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان مہاجروں کو دربار میں بلایا اور یہ خوشخبری ان کو سنائی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں خداوند عالم نے اسلام کو عزت بخشی اور شرک کو ذلیل کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اسلام جو ہے اہم ترین جنگیں جو اس نے لڑی ہیں اس میں یہ جنگ بدر پہلی جنگ، البتہ اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے رہے تھے اس کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں اس جنگ کو۔ اور اس کا مقام تھا یعنی بدر حجاز کا ایک علاقہ ہے، یعنی 70 میل تقریباً مدینہ سے، یعنی 130 کلومیٹر جنوب مغرب کی جانب ہے یہ۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمان فتح یابی ہو گئی، اور سبب اس کا مسلمانوں پر قریش کے جو مظالم ہوئے تھے ان کا تلافی کرنا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کے سربراہ تھے، اور ادھر سے ابو جہل عمر بن حشام مخزومی وہ شخص تھا۔ اور اس کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انفال کی کئی آیتوں میں غزوہ بدر کی جنگ کا اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کو یوم الفرقان کا نام دی گیا ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز دینے والا، تو یعنی یہ جنگ بدر جو ہے نا اس کو یوم فرقان کہا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کی تو افرادی قوت 313 تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے صرف، اور 70 اونٹ تھے، اور ایک ایک اونٹ پہ 2 3 آدمی، اور ان کے پاس جو ہے وہ تقریباً 950 افراد تھے مسلح، اور ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ اتنے اونٹ لے کر آئے تھے کہ جب وہ بچہ جو کنواں تھا بدر کا اس کے نزدیک حضرت علی نے اور باقی لوگوں نے ان کے لوگوں کو پکڑا، لے کے آئے رسول پاک کی خدمت میں۔ تو جب پوچھا گیا کتنا ہے تمہارے لوگوں نے، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر روز 9 یا 10 اونٹ جو ہیں ذبح کیے جاتے ہیں ان کے کھانے کے لیے۔ تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی اس کا مطلب ہے یہ 900 سے لے کر 1000 آدمی۔ تو یہ اتنے وہ لوگ تھے، اور اس جنگ میں مولا کائنات علیہ السلام کی اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو جاں فشانی تھی اور جو بہادری تھی اس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی ہے۔ اور ابو سفیان تو کاروان کو لے کر چلا گیا واپس مکے، اور جب یہ لوگ پہنچے ہیں شکست خوردہ، اور یعنی ہند جو ہے نا وہ ابو سفیان کی بیوی کا نام ہند ہے، معاویہ کی ماں جو ہے، تو اس کا یعنی ایک باپ بھی مارا گیا، اس کا تایا بھی مارا گیا، اس کا ماموں بھی مارا گیا، ایک بیٹا مارا گیا۔ تو جب اتنے اس کے مارے گئے، اور یہ سارے وہی لوگ تھے بڑے شریر جو قریش کے لوگ جو پیغمبر اسلام کو تنگ کرتے رہے ہیں، اذیتیں دیتے رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے حضرت عمار یاسر جو ہے ان کے والدین کو شہید کیا، اور لوگوں کو مجبور کیا حبشہ کی طرف ہجرت کریں، مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو بہرحال یہ جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے 1 سال تک انہوں نے کہا تیاری کریں، ہم جو ہے نا اگلے سال جائیں گے۔ اور ابو سفیان نے کئی مہینے لوگوں کو رونے نہیں دیا، کہا کہ اگر گریہ کریں گے روئیں گے تو وہ جو ہے نا غم ہلکا ہو جائے گا، تو اس کو اسی طرح رکھو تاکہ ہم جو ہیں وہ اگلے سال پھر لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو پھر جنگ احد ہوئی ہے جو اگلے سال شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ جنگ بدر جو ہے یہ 17 رمضان کو 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جب کہ تم ادھر کی جانب مدینہ سے قریب تر درے میں تھے
اور وہ ادھر کی جانب مدینہ سے دور تر کنارے پر جن کے درمیان ریت کے ٹیلے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے زیادہ دور اور سمندر کے کنارے تھا، اگر تم نے آپس میں وقت مقرر کیا ہوتا تو قطعی طور پر اپنے وعدہ گاہ کے تعین میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا، مگر اللہ کو کفار کی ہلاکت کا جو وعدہ بدر میں پورا کرنا تھا وہ پورا کیا۔ تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم چاہتے تھے کہ وہ جو مال غنیمت ہے، وہ جو کاروان ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں آئے، تو اللہ چاہتا تھا کہ تمہارا ان کے ساتھ ٹکراؤ کروائے تاکہ جو ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، اور واقعاً ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ بدر جو ہے وہ اہم ترین جنگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جی جنگ بدر کا جو انعکاس ہوا ہے، رسول خدا 3 دن تک بدر میں رہے، اور بعد ازاں زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح کو اسیر کے علاقے سے مدینہ روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کی فتح کی خبر اہلیان مدینہ تک پہنچائیں، اور جنگ بدر کی بازگشت مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی اور یہودیوں اور منافقین کے درمیان بھی وسیع سطح پر سنائی دی۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی اس قدر عظیم اور اہم تھی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ زیادہ تر یہودی اور منافقین زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح کی دی ہوئی خبر پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ دو افراد جو ہیں سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ نہیں یہ تو واقعاً حقیقت ہے، تو اس وقت اچھا انہی واقعات میں آیا کہ بھئی جب یہ لوگ آ گئے تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں شراب نوشی ممنوع نہیں ہوئی تھی، چنانچہ کچھ لوگ بشمول خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ابو طلحہ انصاری کے گھر میں اجتماع کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے شراب نوشی کے ضمن میں بدر میں مارے گئے مشرکین قریش کے لیے مرثیہ کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اشعار کی خبر ہوئی تو غضبناک ہو کر ابو بکر کے قریب آئے، جبکہ آپ کی آواز زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ عمر نے رسول اللہ کا غضبناک چہرہ دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگنے لگے اور قسم اٹھائی کہ اس کے بعد ہرگز شراب نوشی نہیں کریں گے۔ زمخشری، یہ علامہ زمخشری ہے جن کی تفسیر بھی ہے، تفسیر زمخشری، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، تو انہوں نے عمر کے وہ اشعار جو اس نے کہے وہ بھی انہوں نے نقل کیے ہوئے۔ تو مدینہ میں جنگ بدر کے نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ انصار اپنے یہودی حلیفوں کے سلسلے میں فکر مند ہوئے اور ان سے کہا کہ قبل اس کے تمہیں بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جس کا بدر میں قریش کو سامنا کرنا پڑا ہے، اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو۔ تو مکہ میں جنگ بدر کا انعکاس مدینہ کی نسبت وسیع تر تھا، جو اہل مکہ نے بھی یہ مدینہ کی لوگوں کی طرح اس اہم واقعے کی خبر سن کر اس کو ماننے سے انکار کیا اور خبر لانے والے پر ہذیان گوئی کا الزام لگایا۔ ابو سفیان نے مشرکین کا غیظ و غضب مشتعل رکھنے کی غرض سے انہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مقتولین جو ہیں ان پر رونے سے اس نے منع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے جنگ بدر۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی سال جو ہے یعنی جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد دوسرا مبارک واقعہ جو خانہ حضرت محمد مصطفیٰ میں رونما ہوا وہ حضرت علی علیہ السلام کی شادی تھی جو آپ کی دختر فاطمہ زہرا سے ہوئی تھی۔ فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کی خاص اکرام و احترام کے لحاظ سے اور اپنی لیاقت اور ممتاز شخصیت و فضیلت کے اعتبار سے ایسی خاتون تھیں جن کے متعدد لوگ خواستگار تھے۔ پیغمبر اسلام کے چند معروف اصحاب جن میں بعض سرمایہ دار بھی تھے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے موافقت نہیں کی اور فرمایا کہ میری بیٹی کی شادی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، خدا فیصلہ کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اور وحی کے ذریعے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دیں، اور آسمان پر عقد پڑھ دیا گیا، زمین پر آپ عقد پڑھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تھی، تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ آئے خواستگاری کے لیے۔ تو کہا گیا کہ 1-2 دفعہ آئے اور شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ علی کیسے آنا ہوا، اور خود ہی کہا کیا فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے اجازت لیتا ہوں، تو بہرحال
ان کے پاس گئے اور پوچھا، تو پھر رسول پاک خوشحال ہو گئے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا، اور پھر یہ مسلمانوں کو بھی بتانا ہے کہ یعنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے ان سے بھی پوچھو، ان کی رضامندی ضروری ہے، وہ بھی چیز ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے علی آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں میری حالت کو کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے جس سے میں بار برداری اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں، اور یہ میری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار سے تو آپ اسلام اور میرا دفاع کرتے ہو، اور جو ہے اونٹ بھی تو آپ کو ضروری ہے، لازم ہے، چاہیے۔ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا یہ زرہ اس کو بیچ دیں۔ تو زرہ بیچی گئی اور اس سے 500 درہم یا 480 درہم ملے، تو وہی جناب فاطمہ زہرا کا جہیز قرار دیا گیا، اور اسی میں سے آپ نے کچھ آپ نے بغیر گنے وہ درہم اٹھائے مٹھی بھر اور حضرت بلال کو دیے کہ جاؤ جا کے بازار جاؤ اور کچھ خوشبوئیں لے کر آؤ، اور حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو بکر کو بھیجا، ان کو پیسے دیے کہ جاؤ جہیز کا سامان خرید کر لاؤ۔ تو انہوں نے مختصر سا جو جہیز ہے وہ خرید کر لائے۔ تو اس طرح سے رسول پاک نے مسجد میں خطبہ پڑھا، اور پھر جناب فاطمہ زہرا جو ہیں ان کو ان کی رخصتی ہوئی یکم ذوالحجہ کو۔ تو بی بی فاطمہ زہرا کو ایک اونٹنی پر سوار کیا گیا، اس کے لیے وہ بنایا گیا جیسے عربوں میں ہوتی ہے وہ چیز۔ تو شام کے وقت، رات کے وقت جو ہے نا وہ بی بی فاطمہ زہرا کو حضرت علی کے گھر میں بھیجنے کے لیے، رخصتی کے لیے، حضرت سلمان فارسی جو ہے انہوں نے ان کے مہار پکڑی، اور رسول پاک اور حضرت علی اور باقی صحابہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ اکبر اور تکبیر اور لا الہ الا اللہ، اور رسول پاک کی بیویاں ام سلمہ اور باقی خواتین بی بی عائشہ سب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ درود و سلام پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کائنات کی مقدس ترین شادی تھی، اور یہی ایک جوڑا ہے واحد کہ جس میں خامد بھی معصوم ہے اور بیوی بھی معصوم ہے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ شکست کھا چکے تھے، وہ سال بھر تیاری کرتے رہے، تو اگلے سال قریش نے جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ آ گئے، اور اس وقت جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ پچھلے سال یعنی جنگ بدر میں تو تعداد تھی 950، اور اب جو ہے وہ تعداد ہو گئی 3000، اور مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 1000۔ لیکن وہ منافقین جو عبداللہ ابن ابی تھا وہ منافق تھا، اور وہ راستے میں 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا، تو وہ 700 رہ گئے تھے۔ یہ جنگ احد جو ہے یہ بروز ہفتہ 7 شوال سن 3 ہجری اور 23 مارچ 625 عیسوی میں حجاز اور مدینہ کے قریب واقع پہاڑ ہے جس کو کوہ احد کہتے ہیں، اس کے دامن میں وہاں یہ جنگ ہوئی ہے، اور مدینہ سے 4 کلومیٹر اور مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر شمال کی جانب یہ وہ جگہ ہے۔ تو نتیجہ اس میں یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ پہلے تو ان کا پلہ بھاری تھا، وہ قریب تھے فتح پانے کے، لیکن بہرحال ان کو شکست ہوگی۔ تو اسباب اس کا کیا تھا، وہ یعنی خون خواہی، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے قریش اپنے مقتولوں کا، اس لیے۔ تو اس میں رسول پاک جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ اس لشکر کے سربراہ تھے، اور پرچم دار مولا کائنات علیہ السلام تھے، اور ان کے لشکر کا ابو سفیان خود جو ہے وہ سپہ سالار بن کے آیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور 70 آدمی جو ہیں مسلمانوں کے شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ علیہ السلام جو رسول پاک کے چچا جان وہ بھی شہید ہوئے اس میں، اور وہ جو دوسری پارٹی ہے قریش کافر جو ان کے 20 سے زیادہ یا 22 آدمی جو ہیں ان کے مارے گئے، اور اس میں بھی 12 آدمی تقریباً حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیے ہیں، اور باقیوں نے مل کے جو 10 آدمی جو ہیں انہوں نے قتل کیے۔
تو جنگ کا جو ابتدائی نتیجہ تھا وہ تو مشرکین کی شکست کی صورت میں برآمد ہوا، لیکن مسلمان تیر اندازوں کے گروہ نے جس کو 50 آدمی تھے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ایک درے پر کہ آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے، دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، چاہے جنگ جیتیں چاہے ہاریں، آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کافر بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے اطلاع نہیں کیا، وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے بھاگے۔ وہ جو جبیر ان کے تھے کمانڈر، وہ منع کرتے رہے لیکن وہ منع نہیں ہوئے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھا اور وہ اسی طاق میں تھا کہ کوئی مجھے ملے راستہ تو میں حملہ کروں، تو اب اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس نے حملہ کیا۔ تو تقریباً جو ہے وہ 30 کے قریب تو آدمی وہ مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں تھے، اور یہ 20 آدمی جو تقریباً رہ گئے تھے وہ جو وہاں پر خالد بن ولید کے جو اب اس نے حملہ کیا تو اس میں شہید ہوئے۔ اور عبداللہ بن جبیر جو ہے جس کی سرکردگی میں کوہ احد کے بائیں جانا واقعہ کوہ اینین پر ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ تو اچھا، یہ جو ہندا تھی جو کہ معاویہ کی ماں اور ابو سفیان کی بیوی تھی، کیونکہ پچھلی جنگ میں اس کے خاندان کے لوگ مارے گئے تھے، اس نے ایک وحشی، اس کا نام تھا وحشی، افریقہ کا تھا شخص جو ان کا غلام تھا اور بڑا تیر انداز اور وہ نیزہ بڑا زبردست نشانہ لگاتا تھا۔ اس کو کہا کہ میں تجھے آزاد کروں گی، اور بھی اس نے باتیں اس کے ساتھ کی ہوئی تھی، بہرحال بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاریخوں میں کہ اگر تو محمد کو مارے یا علی کو مارے یا حمزہ کو مارے تو تجھے آزادی دے دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ محمد کے ارد گرد اس کے صحاب رہتے ہیں، علی جو ہیں وہ جنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ان پر حملہ کیا جا سکے، البتہ میں جو ہے حمزہ ابن عبد المطلب پر اپنی ٹرائی کروں گا۔ تو لہٰذا اس لائن نے جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا جو کہ ان کے شکم مبارک پر لگا، اور وہیں وہ گرے اور خون بہ جانے سے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب بغدڑ مچ گئی اور ایک اور صحابی تھے مصعب بن عمیر، تو وہ جب شہید ہوتے ہیں وہاں پر تو لوگوں نے کہہ دیا بھائی رسول پاک شہید ہو گئے، رسول پاک شہید ہو گئے۔ تو یہ جو آواز آئی تو صحابہ کرام جو تھے بعد، تو انہوں نے یہ سنا تو جناب وہ جو ہیں وہ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام تنہا تھے، یا ان کے ساتھ بعد میں ابو دجانہ تشریف لائے یا ایک اور صحابی ہیں تو وہ آئے۔ تو حضرت علی جو ہیں ان کی کہتے ہیں کہ 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اسے میں، اتنا حملہ کرتے، جب بھی حملہ کرتے تھے رسول پاک کے گرد وہ گھومتے تھے، ہر طرف سے ان کو بچا رہے تھے، اور رسول پاک بتا رہے تھے ادھر سے حملہ ہو رہا ہے ادھر سے۔ تو اسی جنگ احد میں رسول پاک زخمی بھی ہوئے، اور جب وہ گرے ہیں تو جو زرہ پہنی ہے وہ لگی آپ کے چہرہ مبارک پر، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور زرہ کی لوہے کی جو ہے وہ آپ کے جو گالوں میں وہ چپک گئیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، کئی صحابی تو جو ہے ایسے بھی تھے جو مدینے سے بھی آگے نکل گئے تھے، 3 دن بعد واپس آئے، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کی بہادری کے بڑے چرچے کہا جاتے ہیں، جی وہ تو بہت بڑے بہادر تھے، وہ اسلام لے آئے تو مسلمان خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی، لیکن جنگ میں بہرحال ان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ البتہ اب تو ان کے بھی علماء بیان کرتے ہیں، جی وہ حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بہرحال سارے بھاگ گئے تھے تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں جو واپس آئے میرے بابا جان ابو بکر تھے۔ بہرحال وہ اس کو بھی فضیلت سمجھتے ہیں، بہرحال چلو شکر ہے آ تو گئے واپس۔ تو رسول خدا نے جمعہ کے روز دفاعی اقدامات کی کیفیت کے سلسلے میں اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا۔ جب پتہ چل گیا آپ کو کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیا مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر جایا جائے۔ تو نوجوان زیادہ جوان تھے، وہ کہنے لگے جی باہر جا کے جنگ لڑی جائے، اور عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا یہیں رہ جائے۔ حالانکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک بھی مائل تھے کہ مدینے میں رہا جائے، لیکن
کیونکہ اکثریت کہہ رہی تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے باہر جا کے لڑے۔ تو جب احد کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے بہانہ کیا جی میری بات مانی نہیں گئی، تو لہٰذا وہ 300 آدمی لے کر واپس ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ میں پہنچ کر بھی یعنی یہ جنگ احد جو ہوئی ہے یہ سن 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب 3 ہجری میں مسلمان مجاہدین 1000 ہیں، تو ان میں سے 300 واپس ہو گئے، تو 300 منافقین ہیں جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 جو لوگ تھے وہ منافق تھے اگر ریشو نکالی جائے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد بھی جو ہے منافقین ہیں۔ تو لہٰذا ادھر رسول پاک کی آنکھیں بند ہوئی اور یہ سارے صحابی ہو گئے، یعنی پھر تو صرف عبداللہ ابن ابی اور چند 1-2 کا نام لیتے ہیں، باقی سارے یعنی صحابی تقدس اور وہ دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ منافقین کے بارے میں کتنا قرآن مجید کی آیتیں 20 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو منافقین کے بارے میں ہے، اور سورہ برات، سورہ توبہ منافقین کے بارے میں، خود ایک سورہ قرآن مجید میں منافقون سورہ، تو لہٰذا اتنے منافقین تھے یعنی تو، لیکن چونکہ رسول پاک دنیا سے گئے ہیں تو ساتھ ہی جناب سارے صحابی ہو گئے، مطلب منافقین تو بس پھر وہ گنتیوں پہ ہیں۔ تو رسول خدا جو ہیں وہ مدینے سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، اور مسلمانوں کی تعداد رہ گئی 700۔ تو جن تیر اندازوں کو لشکر اسلام کے بائیں جانب تعینات کیا گیا تھا وہ مال غنیمت کی طمع کر کے اپنا مورچہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید نے حملہ کیا، تو لہٰذا اس حملے میں مسلمان جو شہید ہوئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ چلے گئے پہاڑوں پر۔ ٹھیک ہے، تو آیا کریمہ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی سورہ آل عمران کی آیات 121 سے 129 تک کی طرف جو ہے نا اسی جنگ کے بارے میں کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تمام مورخین محدثین کا اتفاق ہے کہ علی علیہ السلام کا کردار دوسری جنگوں کی مانند بے مثل و بے نظیر تھا۔ تو اس سلسلے میں جو روایت ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ آپ رسول خدا کے علمبردار تھے۔ عماد الدین طبری اور بشارت المصطفیٰ اور بعض دوسری مورخین نے بھی لکھا ہے کہ مہاجرین کا پرچم جو ہے وہ ایک اور بزرگ سنبھالے ہوئے تھے جو مہاجرین کے سربراہ تھے۔ تو مشرکین کا پرچم جو ہے وہ طلحہ بن طلحہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ طلحہ جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کے اور دوسرے لوگ آتے رہے وہ پرچم دار بن کر، تو حضرت علی جو ہے ان کو قتل کرتے رہے۔ تو بنی عبد الدار جو ہے وہ قبیلہ تھا جو کہ پرچم سنبھالے ہوئے تھا۔ خالد بن ولید کے حملے کے بعد سپاہ اسلام کی اکثریت نے فرار کی راہ اپنائی، تو آپ نے رسول اللہ کی جان کا تحفظ کیا حضرت علی علیہ السلام نے، اور اسی وقت حضرت رسول پاک جب گرے ہوئے تھے ایک نیچے سے یعنی جیسے کہتے ہیں گھڑے میں، تو حضرت علی آئے اور ان کو رسول پاک کو اٹھایا، تو رسول پاک اتنے غصے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب سب چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو گویا کہ حضرت علی کے نزدیک جو رسول پاک کو اس طرح جنگ کے میدان میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے وہ ایمان پر باقی نہیں رہتا ہے۔ فرمایا اکفر بعد الایمان۔ تو اس موقع پر جبرائیل جو ہیں وہ آئے، اور ذوالفقار جو تلوار ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جبرائیل آئے ہیں۔ البتہ یہ بھی روایتیں ہیں کہ وہ رسول پاک کی تلوار تھی اور رسول پاک نے حضرت علی کو عطا کی، اور بعض کہتے ہیں یہ بھی جو ہے تلوار جبرائیل آئے ہیں۔ تو جبرائیل کہہ رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو یہ تو عربی کے ہے نا جملے، لا فتح الا علی، نہیں ہے مرد مگر علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار۔
لیکن یہ جو شعر کو مکمل کرنے کے لیے فارسی زبان کے شاعر نے مصرع سعادت لگایا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس جنگ میں 22 مشرکین ہلاک ہوئے۔ یہ سب سے پہلا جو سیرہ اور مغازی کہتے ہیں یہی جنگوں کی جس میں رپورٹیں کی گئی ہیں، سب سے پہلا سیرہ جو ہے ابن اسحاق ہے، اور اس کی وفات ہے 151 ہجری، اور اس کے بعد جو ہے سیرہ ابن حشام ہے جس نے اس کو مزید مختصر کیا ہے۔ تو اب مشہور جو ہے وہ سیرہ ابن حشام ہے جس نے رسول پاک کا سیرت اور جنگوں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں چیزیں۔ اچھا، علی علیہ السلام کی جان فشانی دے کر جبرائیل جو ہیں وہ ملکوتی ندا دے رہے تھے کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، اور اب حضرت علی علیہ السلام جو ہے رسول پاک کا دفاع کرتے ہوئے اتنے آپ پر زخم آئے ہوئے تھے کہ بعض کہتے ہیں 70 زخم، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر، حضرت علی کے جسم پر 90 زخم لگے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ہاتھ زخمی، پیشانی زخمی، تو آپ ہی کی استقامت کی وجہ سے جو ہزیمت زدہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک بار پھر رسول خدا کے گرد مجتمع ہوئی۔ جب بعد نے کہا آپ کا ہاتھ جو ہے زخمی ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا اور پرچم گر گیا، تو رسول خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پرچم آپ کے بائیں ہاتھ میں دیں، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں میرے علمدار ہے۔ تو لہٰذا مولا کائنات علی علیہ السلام نے اتنے زخم کھا کے بھی رسول پاک کا دفاع کیا، ان کو بچایا، اور جبرائیل نے علی کے علیہ السلام کے جہاد کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جان فشانی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجتن پاک سب کے لیے آپ نے فرمایا، کبھی فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، کبھی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی فرمایا حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، کبھی فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں، کبھی فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین۔ تو یہ چونکہ ایک ہی نور اور ایک ہی حقیقت کے مختلف جلوے ہیں، تو لہٰذا یہ پنجتن پاک جو ہیں وہ ان کی حقیقت ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ یا حقیقت علویہ۔ تو لہٰذا رسول پاک نے ان کو یعنی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اسی وقت آپ نے جبریل سے کہا کہ کیوں نہ یہ مواسات کرتے کہ چونکہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔